السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین۔ سفر کربلا کا بقیہ حصہ، پہلے دو حصے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنک مل جائیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ امام حسین نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبدالقیس اور ازد کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا، جسے سلیمان بن زرین نامی اپنے ایک موالی کے توسط سے روانہ کیا۔ سلیمان نے اس خط کے نسخے تمام سرداروں کو دیے، جن کا مضمون اور متن ایک ہی تھا، جو کچھ یوں تھا کہ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ بصرہ میں مذکورہ افراد میں سے ہر ایک نے امام علیہ السلام کے موصلہ خط کو ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا، سوائے منظر بن جارود ابتی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو، جو کوفہ جانا چاہتا تھا، حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور ان کا سر قلم کروایا۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ عزیمت کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوج کے سربراہ حسین بن نمیر کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا، تاکہ قادسیہ سے خفان اور قسطنطنیہ سے لعلع تک کے علاقوں کی کڑی نگرانی کے ذریعے ان علاقوں سے گزرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے مطلع رہے۔ اور بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن نمیر کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے براول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں آن پہنچیں۔ بس امام نے ذو قسم کا رخ کیا۔ حر اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے آمنے سامنے آ گئے۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں حتیٰ ان کے گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی کو اذان دینے کی ہدایت کی، اور چنانچہ انہوں نے اذان دی اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ ایک عذر ہے اللہ کی بارگاہ میں اور تمہارے ہاں، لوگوں، میں تمہارے پاس نہیں آیا حتیٰ کہ تمہارے خط ملے اور تمہارے قاصد اور ارچی میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں تمہاری طرف آ جاؤں، اور تم نے کہا کہ ہمارا امام نہیں ہے، شاید اللہ تمہیں میرے وسیلے سے راہ راست پر گامزن کر دے۔ بس اگر تم اپنے عہد و پیمان پر استوار ہو تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں، اور اگر نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر اور اس کے سپاہیوں نے خاموشی اختیار کی اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کے لیے اقامہ پڑھنے کا حکم دیا اور نماز ادا کی، اور حر اور اس کے سپاہیوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ روانگی کی تیاری کریں، اور پھر نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام پھر بھی اپنے خیمے سے باہر آئے اور مؤذن کو اذان عصر دینے کو کہا، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور حمد و ثنا پروردگار کے بعد فرمایا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو گے تو خداوند متعال کی خوشنودی کا سبب فراہم کرو گے۔ ہم اہل بیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب خلافت اور تمہاری ولایت اور امامت کے کہیں زیادہ حقدار ہیں ان غیر حق دعوے داروں کی نسبت جن سے اس منصب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ غیر منصفانہ ہے اور وہ تمہاری نسبت ظلم و جفا روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور ہماری اطاعت کی طرف مائل نہیں ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوں میں لکھے ہوئے مضمون سے ہم آہنگ نہیں ہے تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، مجھے ان خطوط اور مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام نے اپنے قافلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، واپس لوٹو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حر اور اس کے ساتھی سدِ راہ بن گئے اور حر نے کہا، مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ امام نے فرمایا،
خدا کی قسم تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے رستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و عاشتی پر ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام نے البیضہ نامی منزل پر توقف فرمایا اور نماز صبح ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نینوا میں پہنچے۔ ابن زیاد کے قاصد نے ایک خط حر کے حوالے کیا جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا: میرا خط موصول ہوتے ہی حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں کسی بے آب و گیا زمین پر رکنے پر مجبور کرو۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری طرف سے میرے فرمان پر علم درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ حر نے ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں نینوا یا غازریہ جانے دو۔ حر نے کہا: یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عبید اللہ نے اپنا قاصد مجھ پر جاسوس قرار دیا ہے۔ زبیر نے کہا: خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے ابن رسول اللہ، اس وقت اس گروہ یعنی حر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ میری جان کی قسم ان کے پیچھے ایسے افراد آ رہے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: درست کہہ رہے ہو اے زبیر، لیکن میں کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے باز رکھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہاں قیام کیا اور کس جگہ پر انہیں روکا گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔